السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں نے حدیثیں پڑھنا سٹارٹ کیا تھا تو مجھے پتہ چلا تھا، مجھے ریئلائز اس وقت ہو گیا تھا کہ حدیثوں میں جو ہے بہت ساری اینٹی وومن چیز ہے۔ اس وقت جو ہے میں تھوڑا سا یہ کرتا تھا کہ نہیں یار مجھے ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت بیتتا گیا مجھے ریئلائز ہو گیا نہیں یار یہ تو واقعی جو ہے بہت ساری اینٹی وومن چیز ہے۔ اور ایون جب میں علماء کو دیکھتا ہوں، خاص کر جو مسلمان علماء ہیں، وہ لوگ آپ دیکھیے گا کہ زیادہ تر وہ لوگ کے جو پوزیشنز ہیں وہ اینٹی وومن ہی ہوگی۔ مطلب اگر آپ وومنس رائٹ کا سطر یہاں پر رکھیے گا، ٹھیک ہے، تو ہمیشہ جو ہے نا وومنس رائٹ جو ہے مولویوں کے نزدیک، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، مولویوں کے نزدیک جو ہے وہ ہمیشہ وومنس رائٹ جو ہے وہ کم ہی ہوگا۔ اور آپ زیادہ وومنس رائٹ کی بات کرو گے نا تو آپ کو گیس لائٹ کریں گے فیمنسٹ بلا کر۔ حالانکہ آپ کوئی بھی بندہ اگر کسی بھی وومنس رائٹ کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ فیمنسٹ ہو، کیونکہ فیمنسٹ جو ہے وومنس رائٹ نہیں، وومن پریولیج کے اوپر فوکس کرتی ہے پریکٹیکلی۔ ویسے تو وہ بولتی ہے وومنس رائٹ، لیکن ایکچولی میں وہ وومنس پریولیج کے اوپر فوکس کرتی ہے۔ تو آپ حدیثیں پڑھو گے تو زیادہ تر حدیثیں جو ہے عورتوں سے ریلیٹڈ جو ہے نا، بہت ساری حدیثیں جو ہے وہ ایکچولی عورتوں کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے کہ میجورٹی آف وومن آر گوئنگ ٹو ہیل فائر۔ ابھی حدیث جو ہے آپ بتائیے، جب میجورٹی آف وومن جو ہے ہیل فائر پر ہے تو اسلام ایک پرو وومن مذہب کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے جو ہے میجورٹی آف انہیبیٹنٹس، ہیل انہیبیٹنٹس جو ہے وہ وومن ہے، تو یہ پرو وومن دین تو ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی نحوست ہوتی کسی چیز میں ہوتی تو وہ عورت میں ہوتی، گھر میں ہوتی یا گھوڑے میں ہوتی، ٹھیک ہے۔ میجورٹی آف فالوورس آف دجال ول بی وومن، اور میجورٹی وومن ول بی ان مائنورٹی ان ان ہیون، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب بات جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ایک چیز پھر وہ والی بھی حدیث ہے ناقصات عقل والدین، کہ وومن ایز ڈیفیشینٹ ان انٹیلیکٹ ایز ویل ایز ان دین۔ تو جتنی بھی حدیثیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ چیزیں اگر فور ہے حدیث میں تو بہت ساری حدیثیں جو ہے وومن کے اگینسٹ ہیں۔ پھر ہم لوگ فقہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ وومن کے اگینسٹ ہیں۔ اور فقہ بھی جب پڑھو گے تو پردہ جو ہے وومن کو کرنا ہے، وومن کو جو ہے وہ جو ہے پورا جو ہے اطاعت کرنا ہے اپنے ہسبینڈ کا، چاہے ہسبینڈ جیسا بھی ہو، نارسسسٹ ہو، یوزلیس ہو، لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہو، لیکن پھر بھی اس کو جو ہے ہسبینڈ کا جو ہے ایک دم فرما برداری کرنا ہے۔ تو زیادہ تر مولوی جو ہے نا وہ عورتوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب پرابلم کیا ہو جاتا ہے کہ مولوی کی بات دکھا کر، حدیثیں دکھا کر جو ہے لوگ جو ہے عورتوں کو دین سے متنفر کرتے ہیں۔ تو آپ ایک بات تسلی رکھیے کہ دین جو ہے وہ پورا کا پورا قرآن و سنت میں پریزرو ہے، دین جو ہے وہ حدیث میں پریزرو نہیں ہے۔ حدیث تو خود اس چیز کی محتاج ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آئے گا اس کی تصحیح کرے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث تو ڈیپینڈنٹ خود ہوتی ہے کسی محدث کی، کہ کوئی محدث آتا ہے اس حدیث کو جو ہے صحیح بولتا ہے تو وہ صحیح ہوتی ہے، اس حدیث کو ضعیف بولتا ہے تو وہ ضعیف ہوتی ہے۔ تو مہمن اس حدیث کے اوپر تو محدث ہو گیا، تو حدیث کے پیچھے بھی آپ سمجھ لیجئے علماء ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کو لے کر نہیں ہے کہ آپ بتا دیے کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے، یہ صرف یہ جو انڈیپینڈنس ہے یہ صرف حدیث میں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اور سنت جو ہے مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے منتقل ہوا ہے۔ تو جو چیز مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے تو اس کے اندر جو ہے آپ اس کو کرپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا کرپٹ کرو گے تو پھر باقی کے مسلمان بولیں گے کہ یہ چیز تو دین کا حصہ نہیں ہے، تو آپ کی چوری پکڑی جائے گی۔ حدیث میں ویسا نہیں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کیونکہ چند لوگ اس کو روایت کرتے ہیں تو یہ چیز حدیث میں پاسبل ہے۔ حدیث میں اس طرح سے پاسبل ہے کہ آپ جو ہے
وہ حدیث کیونکہ چند لوگ روایت کرتے ہیں، تو چند لوگ میں سے آپ جو ہے اپنا بھی کچھ ایڈ کر لو تو کسی کو کیا پتہ چلے گا، کوئی پتہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا. اور آپ جو ہے لوگوں کے نزدیک سکہ عالم ہو، تو بس یہی کہ آپ اپنے طرف سے اگر 10 چیزیں آپ صحیح بات کر رہے ہو اور ایک چیز آپ غلط بات کر دو گے تو وہ ایک چیز اس 10 چیز میں مل جائے گا. یہ ویسا علم نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اجماع تواتر سے منتقل ہوا ہے. یہ ایسا علم ہے جس کو فلٹر کرنا پڑتا ہے. قرآن و سنت کو فلٹر نہیں کرنا پڑتا. قرآن و سنت آپ کو تو از اے کامن نالج. کنٹینٹ آف قرآن و سنت پورا دین جو ہے وہ کامن نالج ہے. سب کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک دم سورج کی طرح روشن ہے. پرابلم آ جاتا ہے کہ جب ہم حدیث میں گھستے ہیں، جب ہم فقہ میں گھستے ہیں، تب جو ہے ہم لوگ کا دین جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. اور اسی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ میجورٹی آف دا وومن آر ان ہیل فائر. اب یہ حدیث کے اوپر بہت سارے خود کے جو مطلب کوئی کسی نے اس چیز کو لٹرلی نہیں لیا. آپ کلاسیکل علماء کو دیکھو گے جو محدثین مائنڈیڈ ہے، جیسے امام نووی ہو گئے، امام ابن حجر اسقلانی ہو گئے، تو وہ یہ مانتے تھے کہ اس حدیث کی تعویل کرتے تھے. وہ یہ بولتے تھے کہ یہ جو حدیث ہے وومن ول بی ان ہیل فائر شفاعت سے پہلے، اور شفاعت کے بعد جو ہے وومن ول بی میجورٹی ان ہیون، ٹھیک ہے. رامدی صاحب ہمارے جو ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ہے، اور رویا کو کبھی لٹرلی لیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اور بہت سارے عالم جیسے مفتی کامران شہزاد صاحب ہیں، وہ تو آؤٹ رائٹ اس کو ڈینائی کرتے تھے. مفتی ابو الیاس ہے جو حنفی اور مالکی اصول کے اوپر جو تھے قائم ہے نا، جو متن حدیث کے اوپر فوکس کرتے ہیں، سند سے زیادہ متن کے اوپر فوکس کرتے ہیں، وہ تو حدیث کو یہ علیہ حدیث کو آؤٹ رائٹ ڈینائی کرتے، بولتے اس میں تو بہت ساری غلطیاں ہیں. تو یہ چیز صرف پاسبل جو ہے وہ حدیث میں ہی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں جو ہے، کیونکہ یہ ایک ہیومن کام ہے، تو اسی لیے جو ہے اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے ڈپینڈنٹ مطلب دین، جب آپ اسے دین اخذ کرتے ہو تو ایک وہ ہیومن دین آتا ہے، وہ ڈیوائن دین نہیں آتا. اسی لیے ہم لوگوں کو حدیث کو ہمیشہ قرآن کے اوپر پیش کرنا چاہیے. اور یہ حدیث کے اوپر بہت جو ہے آپ آن لائن بھی اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو جو ہے بہت اس حدیث میں جو ہے آپ کو سکم پائی آپ کو دکھے گی.